بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ہوائیں گواہی دیتی ہیں جڑ سے اکھاڑنے والی، اور وہ بھی جو بہت نرمی سے چلتی ہیں، اور فضاؤں میں تیرتے دوڑتے، پھر اس دوڑ میں ایک دوسرے سے بڑھتے، پھر حکم کی تدبیر کرتے ہوئے بادل گواہی دیتے ہیں کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة۔ اس دن جب تھرتھری چھوٹے گی ایک کے پیچھے دوسری، اس دن کتنے دل خوف سے دھڑکتے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة۔ پوچھتے ہیں کیا مرنے کے بعد ہم ضرور اسی طرح پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم کھنکھناتی ہڈیاں ہوں گے؟ کہنے لگے کہ یہ لوٹنا تو پھر بڑے نقصان کا لوٹنا ہوا۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ سو یہ مذاق اڑاتے ہیں تو سن لیں کہ یہ بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، پھر دفعتاً یہ میدان میں سامنے ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ اچھا سنو، کیا موسیٰ کی سرگزشت تمہیں پہنچی ہے جب اس کے پروردگار نے طوا کی مقدس وادی میں اسے پکارا کہ فرعون کے پاس جاؤ؟ اس نے بہت سر اٹھا لیا ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تم میں کچھ جذبہ ہے کہ پاکیزگی کی طرف آ جاؤ اور میں تم کو تمہارے پروردگار کی راہ دکھاؤں کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر اس نے فرعون کے پاس جا کر اسے بڑی نشانی دکھائی، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نہیں مانا۔ پھر اپنی سرگرمیوں کے لیے پلٹا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے پکارا، پھر کہا کہ تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ بالآخر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں اسے پکڑ لیا۔ لوگو، اس سرگزشت میں یقیناً بڑی عبرت ہے ان کے لیے جو ڈرنے والے ہوں۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ تم نہیں مانتے تو بتاؤ، کیا تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو؟ اللہ نے اسے بنایا ہے، اس کا گنبد اونچا کیا ہے، پھر اس کو خوب درست کیا ہے، اور اس پر چھائی ہوئی اس کی رات اس نے ڈھانک دی اور اس کا دن بے نقاب کیا ہے۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا ہے، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا ہے، اور اس کے پہاڑ اس میں گاڑے ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زیست کے طور پر۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى
يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا تو یہ سب درہم برہم ہو جائے گا. اس دن انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور دوزخ ان کے سامنے بے نقاب کر دی جائے گی جو اس سے دو چار ہوں گے. سو جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکا تو بہشت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی. تمہیں اس بحث سے کیا تعلق؟ اس کا علم تیرے رب ہی کے حوالے ہے. تم تو صرف ان لوگوں کو خبردار کر دینے والے ہو جو اس سے ڈریں. یہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ گویا ایک شام یا اس کی صبح سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے. بسم اللہ